اصل کیا ہے؟ کیا وقت کا کوئی حقیقی وجود بھی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی ہم پیمائش کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف ہمارے ذہنوں کی ہی پیداوار ہے؟ پہلا جواب یہی آتا ہے کہ یقیناً وقت وجود رکھتا ہے۔ یہ مستقل طور پر ہمارے چاروں طرف موجود ہے، اور یہ بھی کہ وقت کے بغیر کائنات کا تصور ناممکن ہے۔ لیکن پھر وقت کے متعلق ہمارا تصور پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ وقت ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک کا وقت گزرتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے یکساں رفتار سے نہیں گزرتا۔ جیسے کہ جب کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے، یا کوئی سائیکل پر سفر کرتا ہے، یا کوئی کسی بلیک ہول کی رفتار سے سفر کرتا ہے، تو ان میں ہر ایک کے لیے وقت کی رفتار مختلف ہے۔ آئنسٹائن نے اپنے نظریہ اضافیت میں اس مشکل سوال کا حل وقت کو کائنات کے ساتھ جوڑ کر نکالا ہے۔ اس تصور سے اس نے اسپیس ٹائم یعنی خلائی وقت یا کائناتی وقت کا تصور تخلیق کیا، جو کہ مسلسل اور قابل تجدید انداز میں گزرتا ہے۔ آئنسٹائن کے نزدیک وقت کائنات کے ساتھ گہرا ربط یا تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک نہایت پیچیدہ اور اہم سوال نے اس کا راستہ روک لیا۔ سامعین، وہ سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم کائنات میں تو ہر جگہ اور ہر سمت میں سفر کر سکتے ہیں، جبکہ وقت میں ہم ہمیشہ صرف آگے کی طرف ہی بڑھ سکتے ہیں۔ ہم جو بھی کریں، جیسے بھی کریں، ماضی ہمیشہ ہمارے پیچھے رہے گا، حال ہمارے ساتھ رہے گا، جبکہ مستقبل ہمیشہ ہمارے لیے تجسس بن کر آگے ہی رہے گا۔ اس تصور یا سوال کو ایرو آف ٹائم یعنی وقت کا آگے کی طرف بہاؤ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک فوڈ کلر کا قطرہ ایک گلاس پانی میں ڈالا جاتا ہے تو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ رنگ پورے گلاس میں پھیل جاتا ہے اور پورے گلاس کو اپنے رنگ سے بھر دیتا ہے۔ اب اس عمل کو الٹا کر سوچیں تو ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جس میں فوڈ کلر پانی میں پھیل رہا ہے، نہ کہ ایک ایسی کائنات میں جس میں فوڈ کلر پانی میں ایک قطرے کی صورت میں موجود رہتا ہے، اور نہ ہی ایک ایسی کائنات میں جس میں گلاس میں پھیلا ہوا فوڈ کلر ایک قطرے کی صورت میں واپس اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس قانون کو اتصال حرارت یعنی تھرمو ڈائنامک یا آسان زبان میں حرارت کی منتقلی کے دوسرے قانون کے ذریعے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی نظام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکست اور ریخت یا تباہی کی طرف ہی جاتا ہے، اسی طرح ہماری کائنات کا نظام بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر سے تخریب، بہتری سے خرابی اور خرابی سے تباہی کی جانب گامزن ہے، اور یہی کائنات کی وہ خاصیت ہے جو وقت کے آگے کی طرف بہاؤ کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ لہذا اگر وقت کائنات کی ایسی بنیادی چیز ہے تو اسے کائنات کی وضاحت کے لیے ہمارے نہایت بنیادی فارمولوں میں شامل ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے پاس دو بنیادی فارمولے ہیں جو فزکس پر چھائے ہوئے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر جنرل ریلیٹیوٹی ہے جو کسی بہت بڑے جسم کی حرکت کا طریقہ کار بتاتی ہے، جبکہ کوانٹم فزکس بہت چھوٹی چیز کی حرکت کے طریقہ کار کے بارے میں بتاتی ہے۔ سامعین، پچھلی نصف صدی میں تھیوریٹیکل فزکس کا سب سے اہم کام ان دو مختلف اور بظاہر متضاد نظریات کو ہر چیز کے متعلق ایک بنیادی نظریے میں تبدیل کرنا رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی کوششیں کی گئیں جو کہ ناکام ہوئیں۔ یہ تمام کوششیں مختلف بلکہ متضاد جہتوں میں کی گئیں۔ ان میں سے ایک ویلر ڈیوڈ ایکویشن تھیوری، جس میں ٹائم بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ دوسری تمام تھیریز کی طرح یہ بھی فرضی اور تصوراتی ہے، اور اگر اس کو حقیقت سمجھ بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وقت کا بالکل ابتدا میں کوئی وجود نہ تھا، اور یہ کہ کیا وقت ان حدود کی رکاوٹوں کے پیدا کردہ سراب یا دھوکے کا نام ہے جن کے ذریعے ہم کائنات میں رہ رہے ہیں،
دوستوں ابھی تک ہم اس نظریے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو۔ یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا وقت کائنات کا ایک بنیادی عنصر ہے، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بعد کی پیدا شدہ خصوصیت ہے۔ دوستوں بعد کی پیدا شدہ خصوصیت وہ ہوتی ہے جو کسی نظام میں اپنا الگ سے وجود نہیں رکھتی، بلکہ وہ نظام کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے اور پانی کی موج ہوتی ہے، لیکن ہائیڈروجن یا آکسیجن کی الگ سے کوئی لہر یا موج نہیں ہوتی۔ یا جیسے ایک فلم بے شمار ساکن اور الگ الگ تصاویر سے مل کر بنتی ہے اور ان تصاویر کی تیز رفتار ان تصاویر میں حرکت کا تاثر پیدا کر دیتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی تصویر الگ سے متحرک نہیں ہوتی، اور اسی تیز رفتاری کو ہمارا ذہن ایک متحرک فلم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی تصویر الگ سے وقت گزرنے کا تاثر نہیں دے سکتی، بلکہ یہ یعنی ٹائم ایک خصوصیت ہے جو ان تمام تصاویر کو مضبوطی اور ربط سے آپس میں جوڑ کر چلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرکت ایک ہی وقت میں حقیقت بھی ہے اور ایک دھوکہ یا سراب بھی ہے۔ کیا وقت یعنی ٹائم کا فلسفہ بھی ایک سراب